ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی مقدس آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اگر انسان صرف اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرے تو شاید وہ کسی اپنے بڑے کی نافرمانی کرے یا اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کبھی سوچے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت، انسانی پروجیکٹ کو بیان کیا ہے۔ تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اے انسان ہم نے تجھے پہلے مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے تجھے ایک ناپاک منی کا قطرہ بنایا اور اس کو ماں کے رحم میں چھوڑا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے تمہیں ایک جونک کی شکل دی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بیچ میں آ جائیں، اچھا رہے گا، بیچ میں تشریف لے آئیے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ نے تجھے جونک کی شکل میں تبدیل کیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اللہ نے تجھے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیوں کو پرویا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شکل کو بنایا۔ اس شکل کو کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر بنایا۔ قرآن کریم یوں کہتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اللہ رب العزت نے اس شکل کو بنایا۔ کیسی بنایا؟ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، بالکل درست اور صحیح سالم بنایا، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ انسان کی وہ حقیقت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ اے انسان، تیری حقیقت یہ ہے، تجھے مٹی سے نکالا، منی کی قطرے کی شکل میں تبدیل کیا، تجھے ماں کے رحم میں ٹھکانہ دیا، وہاں اللہ نے تیری حقیقت کو بدل کر ایک جونک کی شکل دی، پھر لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کیا، پھر اس لوتھڑے کے اندر ہڈیوں کو پرویا، اور پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے گوشت کو چڑھایا، پھر تیری شکل کو بنایا۔ آپ کو معلوم ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا ہے کہ 1 منٹ میں بلکہ منٹ کے آخری سیکنڈ میں، سیکنڈ کے بھی آخری لمحہ میں ہزاروں کروڑوں کھربوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں انسان کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں چیونٹیوں کے بچے ہیں، کہیں چوپائے جانوروں کے بچے ہیں، کہیں درندوں کے، پرندوں کے، اڑنے والوں جانوروں کے، تیرنے والے جانوروں کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ خالق ہے، ایسا کاریگر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی انجینئر، دنیا کا کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی دوسرا انجینئر کوئی کمی نکال سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کاریگر کوئی انجینئر کمی نہیں نکال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور بنانے میں غافل نہیں ہوا۔ اگر غافل ہو جاتا تو ایسا ہوتا کہ انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا اور سر بھینس کا لگ کر کے آ جاتا، کسی درندے کا سر لگ کر کے آ جاتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین بنانے والی ذات اللہ کی ہے، پاکیزہ ذات اللہ کی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تو قرآن کریم سے ہے، تھوڑا سا حدیث پاک سے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، اے انسان تیری ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے تجھے دیا ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو جمع کرو، ساری دنیا کے حکیم جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے طبیب جمع ہو جائیں، صوفی سنت اکٹھا ہو جائیں، اور کوئی راستہ نکالے کہ جس کے یہاں اولاد اللہ نے نہیں دی ہے، وہ یہاں اللہ نے جہاں اولاد نہیں دی وہ کوشش کرے، اولاد نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اولاد پیدا ہوگی۔ اسی لیے فرمایا، یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، اے انسان تیری ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے تجھے دیا ہے۔ وحولت وجہک الی ظہرها لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور میں نے تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو اور تیرے سسٹم کو جدا جدا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کھانا وغیرہ سے جو غلاظت پیٹ کے اندر جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کر دے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ کہتا ہے، وَعَلَّمْتُكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، اے انسان تیری ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا، چلنا، پھرنا، حرکت کرنا یہ میں نے سکھایا ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ الْأَحَدِ، میرے بندوں بتاؤ، میری بندیوں بتاؤ، کیا تمہارے پروردگار کے علاوہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ آگے وقت ختم نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَلَمَّا أَن تَمَّتْ مُدَّتُ أَشْهُرِكَ، اے انسان جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت ہوا تجھے تنہا نہیں چھوڑا، أَوْحَيْتُ إِلَى الْمَلَكِ الْمُعَقَّلِ بِالْأَرْحَامِ، تجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا، فَأَخْرَجَكَ عَلَى رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ، اس فرشتے نے اپنے پروں کو کھولا، خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، اللہ رب العزت نے تیرا دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا۔ الغرض جب انسان دنیا میں آتا ہے اس حال میں آتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے فرشتے کے پر کے اوپر سوار ہو کر آتا ہے اور اتنا کمزور ہوتا ہے
نہ پیروں میں چلنے کے لیے جان ہے، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہ کان سن رہے ہیں، ماں باپ کو شک ہے، معلوم نہیں ہمارا یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ اندھا ہوگا، یہ آنکھوں سے دیکھنے والا ہوگا، یہ بہرا ہوگا، یا اس کے کان کام کرتے ہوں گے، اس کی زبان بولے گی یا نہیں بولے گی، ماں باپ کو بھی شک ہے۔ لیکن وہ پروردگار عالم جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے اتنی کمزوری کی حالت میں، نہ انسان کے ہاتھ چل رہے ہیں، نہ انسان کے پیروں میں جان ہے، نہ انسان کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا، انسان کی پرورش کا ایک نظام بنایا، اور نظام یہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روزی کا انتظام کیا۔ کہاں پر انتظام کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اجرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا وافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف۔ اے انسان، اللہ نے تیرے لیے روزی کا انتظام کیا، تیری ماں کی چھاتیوں میں اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے، جو سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا دودھ تمہیں پلاتا رہا، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک۔ اللہ پھر پوچھتا ہے اے میرے بندو، اے میری بندیوں، بتاؤ تمہارے پروردگار کے علاوہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت بندوں سے ایک شکوہ کرتا ہے۔ شکوہ کیا ہے وہ سنو۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا تَرَعْرَعْتَ، اے انسان جب تو اڑیل جوان بن گیا، جب تو اڑیل جوان بن گیا، وَاشْتَدَّ عَزْرُكَ، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، وَاشْتَدَّ عَزْرُكَ، تیری چھاتی پھیل گئی، آہستہ آہستہ ماں کا احسان تیرے اوپر رکھا، اللہ رب العزت نے دودھ تجھے پلایا، دودھ آتا رہا، تو پیتا رہا، آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ہاتھوں میں طاقت دے دی، تیرے پیروں میں جان عطا کی، تجھے بولنے والی زبان عطا کی، تجھے دیکھنے والی آنکھیں عطا کی، تجھے سننے والے کان عطا کیے، اور اعلیٰ پیمانے پر نظام بنانے والا اور سوچنے والا اور پروگرام بنانے والا اللہ نے تجھے دماغ عطا کیا ہے، جس کے ذریعے تو اعلیٰ سوچتا ہے، اللہ نے یہ عطا کیا ہے۔ اے انسان، جب تو آج اڑیل جوان بنا، چاہیے تو یہ تھا تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا، دین کا مددگار بنتا، مدارس کو چلانے والا بنتا، ماں باپ کا خدمت گزار بنتا، کمزوروں کا سہارا بنتا، یتیموں کا سہارا بنتا، بیواؤں کا سہارا بنتا، غریبوں کو اپنے ساتھ رکھ کر کے ان کی حمایت میں کھڑا ہوتا۔ لیکن تو اڑیل جوان بنا، جب اللہ نے تیرے ہاتھوں میں طاقت دے دی، اس ہاتھ کا غلط استعمال کرنے لگا، جب پیروں میں جان دے دی، ان پیروں کا غلط استعمال کرنے لگا، اللہ نے تجھے صحیح سالم سوچ عطا کی، اس سوچ کا غلط استعمال کرنے لگا، آنکھوں سے غلط دیکھنے لگا، کانوں سے غلط سننے لگا، زبان سے غلط الفاظ بولنے لگا۔ جب تو اڑیل جوان بنا، ماں باپ کا نافرمان ہوا، دینی مدارس کا نافرمان بنا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت گزاری نہیں کرتا، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، بیواؤں کو ملنے والے حقوق ان کو کھا جاتا ہے، اور سود کا کاروبار کر رہا ہے، جوے بازی سٹہ بازی عام کر دی ہے، عیاشی عام کر دی ہے، اور جوے بازی عام کر دی ہے، بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، بیوی کے حقوق نہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں، حتیٰ کہ انسان تیری حقیقت جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے اے
اے انسان جب تجھے اڑیل جوان بنا دیا، سب چیزیں جو تیرے پاس ہونی چاہیے اللہ نے وہ سب کچھ عطا فرما دی، تو تو بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، اے انسان میرے سامنے جھکنے کے بجائے میرے خلاف ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ آخر تجھے پتا نہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ انسان کو للکار کر پکارتی ہے اور چلا چلا کر کہہ رہی ہے، اے انسان یاد رکھو ان ربکم اللہ الذی خلقکم من ضعف، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں کمزور بنا کے پیدا کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے طاقت سے نوازا ہے، قوت سے نوازا ہے، اور پھر ایک روز آئے گا ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعف و شیبہ، ایک روز آنے والا ہے اے لوگوں، ایک گناہ کرنے والوں، ایک غریبوں کی زمین کو دبانے والوں، ایک دین کے نافرمانوں، ایک قرآن کریم کی تلاوت سے بھاگنے والوں، اے ماں باپ کے نافرمان لوگوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے عیاشی پر اتر آنے والوں، غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ایک دن لوٹ کر آئے گا جب تیری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، تیرے بال سفید ہو جائیں گے، تیری کمر جھک جائے گی، یہ ہاتھ ہلنے لگیں گے، یہ زبان تتلانے لگے گی، یہ پیر لڑکھڑانے لگیں گے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی، قوت سماعت کمزور ہو جائے گی، زبان تتلانے لگے گی۔ اے انسان ایک دن آئے گا تیرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ کر گر پڑیں گے، تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہوگی، پیروں میں جان نہیں ہوگی، جس حال میں تو پیدا ہوا تھا اسی حال میں آ کر تو چارپائی کے اوپر گر جائے گا، آج تو روئے گا، آج تو چلائے گا، لیکن کوئی تیری سننے والا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو ہمیشہ غلط استعمال کر کے حرام طریقے سے مال کما کر، کسی کی زمین کو دبا کر، کہیں جوئے بازی کر کے، کہیں سود کے کاروبار کر کے، کہیں یتیموں کا مال چھین کر، کہیں بیواؤں کے حقوق کو دبا کر اپنی اولاد کو کھانا کھلایا ہے، آج وہ اولاد بڑھاپے میں تیرا ساتھ دینے والی نہیں ہے، آج وہ اولاد اپنی ناک کو دبا کر نکلے گی اور کہے گی اس سے بہتر تو بڑے میاں مر ہی جائیں، گھر میں پورے میں بدبو پھیلا رکھی ہے۔ میرے دوستوں احباب جو ملنے جلنے والے ہیں وہ آنے والے بھی نہیں آتے کہ تیرے باپ میں بدبو آتی ہے، آخر انسان ایسے کام کیوں کرتا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تفسیر جس کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ آنے والا ہے، سیجیء فی آخر الزمان اقوام، ایک زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے تکون وجوہہم وجوہ الآدمیین، ان لوگوں کی شکل و صورت بالکل آدمیوں کی طرح ہوگی، وقلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیطانوں کے ہوں گے، امثالت ذئاب السواری، ان کا مزاج خوخار بھیڑیوں کی طرح ہوگا، لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ، ان کے دلوں میں کسی کے لیے سچی ہمدردی، اخوت، محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، سفاکون للدماء، زمین پر وہ لوگ جھگڑے فساد کے باعث بنیں گے، لا یزعون قبیحا، تنہائیوں میں ہر قسم کا گناہ کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسے لوگ ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیسے لوگ کہ جن کے چہرے آدمیوں کی طرح، جن کے دل شیطانوں کے، جن کا مزاج بھیڑیوں کی طرح، جن کے دلوں میں
محبوب اگر ایسے لوگ ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے ہم کس طرح پہچانیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کچھ علامتیں ہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ 4 علامتیں تو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے، اور 3 باتیں طبرانی کے اندر موجود ہیں۔ میں 7 باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ جن کے چہرے انسانوں کی طرح دکھائی دیں گے اور دل شیطانوں کے ہوں گے، ان کے دل بے ایمان ہوں گے، سنو ان کی پہچان یہ ہوگی اذا حدث کذب، جب وہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانتوں میں خیانت کریں گے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کریں گے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، گالی گلوچ کریں گے۔ یہ 4 باتیں ہیں جو آج ہم میں سے ہر انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، گالی گلوچ ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے علاوہ اور کیا علامت ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی علامت یہ ہوگی صبیہم عالم، ان کے بچے انتہائی بدتمیز ہوں گے، وشابہم شاطر، ان کے نوجوان عیاش ہو جائیں گے، وشیخہم لا یأمر بمعروف ولا ینہا عن منکر، ان کے بوڑھوں کی غیرت اتنی گر جائے گی نہ کسی کو اچھائی کا حکم کر سکیں گے نہ کسی کو برائی سے روک سکیں گے۔ آج دیکھو ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے بڑے بوڑھوں میں، ہمارے بزرگوں میں ان کی اولادیں محنت کرتی ہیں، کوئی اینٹ باندھ رہا ہے، کوئی سڑکوں کو بنا رہا ہے، محنت کر کے اپنے والدین کو اللہ کو توفیق دیتا ہے، اپنے والدین کو حج کرا دیتے ہیں، والد صاحب حج کر کے آتے ہیں، بڑھاپا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، چلنا پھرنا کام کا نہیں رہا ہے، اور کیا کرتے ہیں آنے کے بعد اولاد سمجھتی ہے چلو والد صاحب سہارے سے لگے رہیں گے، ایک چھوٹی دکان کرا دیتے ہیں، وہ بوڑھا آدمی، وہ حاجی صاحب دکان پر آ کر بیٹھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، ہاتھ صاف تو نہیں دیتے، زبان بھی صاف نہیں بولتی، آنکھیں بھی صاف نہیں دیکھتی، لیکن یہ بوڑھا آدمی اس دکان پر بیٹھ کر ناپ تول میں کمی بیشی کرنے لگتا ہے، سود کا کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے، زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگ حاجی کی جگہ اس کو بے ایمان کے نام سے کہنے لگتے ہیں۔ آخر یہ چیزیں کب سدھارنے میں آئیں گی؟ میرے بزرگوں وقت نہیں ہے، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور حضرت مولانا شکیل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جو آپ کے سامنے ہم قریب آنے والے ہیں۔ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تفصیلی گفتگو ہوگی اور آپ لوگ سنیں گے اور انشاءاللہ میں سناؤں گا، لیکن اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العزت نے یہ دین کا ایک پودا دیا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے تو پھر یاد رکھنا ہمارے معاشرے میں اب نہیں تو 2-4 سال کے بعد یہ ہوگا کہ تم میں کا ہر مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنی ماں کا نافرمان ہوگا، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، لوگ دوستوں کا استقبال کریں گے اور اپنے باپ کو دھکے دیں گے۔ یہ زمانہ آئے گا کہ جب لوگ کہیں پنڈتوں کے پاس کہیں مولاناؤں کے پاس جائیں گے، اجی تعویذ دے دو ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کیوں؟ اللہ کا کلام تم نے ان کو سکھایا نہیں، نبی کا فرمان تم نے ان کو پڑھایا نہیں، اللہ نے ایک پودا دیا ہے، اس کو سیچو اپنے محنت سے، اپنے خون سے، اپنے جگر سے، اپنی اولاد سے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اس دن لوگ افسوس کریں گے
کہ ہمارے مدرسے میں علماء آتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے لیکن ہم جاتے ہی نہیں تھے، ایک وقت آئے گا۔ بہرحال آپ حضرات کے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء تشریف لا چکے ہیں جن کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا جن سے ملاقات کے لیے ترستے ہیں، اور ہمارے نصیب دیکھو، ذہن مقدر دیکھو کہ ہم لوگ یا تو اپنی چاہتوں میں یا اپنی خواہشوں میں یا اپنے گھمنڈ میں یا اپنے تکبر میں ہم لوگ مگن ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ٹک اس حدیث کو چھوڑ میاں، من دیس بدیس پھرے مارا، قصاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھیسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو میرے عزیزو، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مقدس آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے کیا ہے، حدیث پاک کے ذریعے اس کی تفسیر پیش کر دی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سبھی کو بھی دین کی صحیح سمجھتا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اس جلسے کے کرنے میں قاری صاحب کی مدد کی ہے یا اس میں تعاون کیا ہے یا کھانا بنوایا ہے یا جس انداز سے بھی اپنی جان کو یہاں بٹھا کر کے یہاں اس کی شو بڑھائی ہے، میری دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کو حج مقبول حج مبرور عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ازد فزد، بہت ہی